میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں اپنے ہی جنازے کی خبر اپنے کانوں سے سنوں گا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کی زبان سے۔ جب میں اسپتال کے بستر پر آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو کمرے کے بہر سے میرے بیٹے کامران کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ابا جان دنیا میں نہیں رہے، ڈاکٹر بھی کچھ نہ کر سکے، اب تدفین کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اترتے چلے گئے، کیونکہ میں زندہ تھا، میری سانسیں چل رہی تھیں، میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر میرے اپنے بیٹے نے سب کے سامنے مجھے مردہ قرار دے دیا تھا۔ مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن چند لمحوں بعد میں نے اس کی اگلی بات سنی تو میری پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اب جائیداد میرے نام منتقل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس چند رسمی کارروائیاں باقی ہیں۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان کو دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی خون کے رشتے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میرے بیٹے کو کیا معلوم تھا کہ جس باپ کو وہ مردہ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے، وہی باپ 40 دن بعد اس کے سامنے زندہ کھڑا ہونے والا تھا، اور اس دن صرف اس کے چہرے کا رنگ نہیں اڑنے والا تھا بلکہ اس کی برسوں کی چالاکی بھی سب کے سامنے بے نقاب ہونے والی تھی۔ میرا نام عبد الرؤف تھا، میری عمر 68 برس تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری سے شروع کر کے کاروبار کھڑا کیا تھا۔ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب میری مرحوم بیوی نسرین نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ ہم نے فاقے بھی کیے، کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں بھی رہے، مگر کبھی حرام کا ایک روپیہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ برسوں کی محنت کے بعد اللہ نے ہمیں عزت بھی دی، دولت بھی دی، اور شہر کے اچھے علاقوں میں چند دکانیں، ایک بڑا گھر اور زرعی زمین بھی عطا کر دی۔ لیکن قسمت نے ایک خوشی دی تو دوسری چھین لی۔ میری بیوی ایک مختصر بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اور میں اپنے اکلوتے بیٹے کامران کے سہارے رہ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب یہی میری دنیا ہے، یہی میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اور اسی کے لیے میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سنبھال کر رکھی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بیٹے کو میں اپنی طاقت سمجھتا ہوں وہی ایک دن میری سب سے بڑی کمزوری بن جائے گا۔ کامران بچپن میں بہت فرما بردار تھا، وہ میری انگلی پکڑ کر بازار جاتا، میری ہر بات مانتا، اور ہمیشہ کہتا تھا، ابا میں بڑا ہو کر آپ جیسا انسان بنوں گا۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا، اچھے اسکول میں پڑھایا، بہترین تعلیم دلوائی، اور کاروبار بھی آہستہ آہستہ اس کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن جب اس کی شادی ثنا سے ہوئی تو جیسے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ ثنا ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے دولت کی قدر نہیں تھی، دولت پر غرور تھا۔ شادی کے چند ہی مہینوں میں اس نے کامران کے ذہن میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی کہ انسان کی اصل طاقت محبت نہیں بلکہ جائیداد ہوتی ہے، اور جو شخص وقت پر اپنی دولت اپنے قبضے میں نہ لے وہ ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ میں ان باتوں سے بے خبر تھا، کیونکہ میرے سامنے دونوں میاں بیوی ہمیشہ احترام سے پیش آتے تھے، لیکن بند دروازے کے پیچھے ایک ایسی منصوبہ بندی شروع ہو چکی تھی جس کا پہلا شکار میں بننے والا تھا۔ ایک شام میں اپنے کمرے سے پانی لینے کے لیے باہر نکلا تو ڈرائنگ روم سے دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ میں غیر ارادی طور پر رک گیا۔ ثنا کہہ رہی تھی، جب تک ساری جائیداد تمہارے نام نہیں ہوتی ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تمہارے ابو ہر چیز اپنے اختیار میں رکھتے ہیں، اگر کل انہوں نے کسی مدرسے یا یتیم خانے کو آدھی جائیداد دے دی تو پھر کیا کرو گے؟ کامران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ابا ایسا نہیں ہے، وہ سب کچھ میرے لیے ہی چھوڑیں گے۔ ثنا نے فوراً جواب دیا، چھوڑیں گے، لیکن کب؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ عقل مند لوگ موقع کا انتظار نہیں کرتے، موقع خود بنا لیتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں تک ضرور پہنچے، لیکن میں نے دل کو سمجھا لیا کہ شاید نئی نسل کی سوچ ہی ایسی ہے۔ میں نے اس گفتگو کو زیادہ اہمیت نہ دی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی وہ رات تھی جب میرے خلاف پہلی چال چل دی گئی تھی، اور اس چال کا انجام میری زندگی کا سب سے خوفناک باب بننے والا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں نے محسوس کیا کہ کامران کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا ہے۔
وہ پہلے کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتا تھا، کاروبار کی ہر فائل جلدی جلدی میرے سامنے رکھ دیتا اور کہتا، ابا جان بس یہاں دستخط کر دیجئے۔ میں بھی اس پر اندھا اعتماد کرتا رہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا۔ لیکن ایک دن جب میں نے کاغذات غور سے دیکھے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک زمین میرے نام سے اپنی کمپنی کے نام منتقل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا ابھی اس کی ضرورت نہیں، جب وقت آئے گا سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی سختی آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا اور بولا، جی ابا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی، لیکن میں اس وقت بھی حقیقت نہ سمجھ سکا۔ اسی رات ثنا نے دوبارہ اس کے دل میں زہر گھولا۔ وہ بولی، دیکھ لیا، اب بھی انہیں تم پر مکمل اعتماد نہیں۔ اگر اعتماد ہوتا تو آج ہی جائیداد تمہارے نام کر دیتے۔ کامران خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر وہ کبھی راضی ہی نہ ہوئے تو ثنا نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، بس ہمت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لالچ نے دونوں کے دلوں پر آخری پردہ بھی ڈال دیا، اور انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا جس کا تصور بھی کوئی اولاد اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتی تھی۔ چند دن بعد مجھے اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ کامران فوراً مجھے اسپتال لے گیا۔ راستے بھر وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بیٹے کا ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ بیٹھا ہوں، وہی میرے ہاتھ سے زندگی چھیننے کی تیاری کر چکا ہے۔ اسپتال پہنچتے ہی مجھے ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا۔ دوائیں لگیں، انجیکشن دیے گئے، اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں پوری طرح نہیں کھل رہی تھیں، مگر کان سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے پردے کے پیچھے سے کامران اور ایک نامعلوم شخص کی گفتگو سنی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہیں تو بہت مسئلہ ہوگا۔ کامران نے دھیمی آواز میں جواب دیا، فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، سب کو یہی بتایا گیا ہے کہ میرے والد انتقال کر چکے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تیار ہو رہا ہے، بس چند دن میں سارا قانونی کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی کچھ ثابت نہیں کر سکے گا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، میں کہنا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، مگر میری آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میری انگلیاں بھی حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ میں پہلی بار اپنی ہی زندگی میں قید ہو چکا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی اسپتال میں ایک بزرگ ڈاکٹر سلیم بھی موجود تھے، جنہوں نے برسوں پہلے میری جان بچائی تھی۔ وہ معمول کے معائنے کے لیے وارڈ میں آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی حیرت سے کہا، یہ مریض تو زندہ ہے، پھر اس کے کاغذات میں وفات کیوں لکھی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً میری دوبارہ جانچ کی اور چند گھنٹوں بعد مجھے ایک خفیہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں صرف وہ اور اس کا قابل اعتماد عملہ آتا تھا۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو ڈاکٹر سلیم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عبدالرؤف صاحب، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید دنیا ہمیشہ یہی سمجھتی کہ آپ مر چکے ہیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، یہ سب کس نے کیا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے، ابھی جذبات میں کوئی فیصلہ مت کیجیے، پہلے مکمل حقیقت جان لیجیے، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ صرف جائیداد کا معاملہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ابھی سامنے آ گئے تو آپ کی جان دوبارہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم کی بات سن کر میرے وجود میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوری زندگی ایمانداری سے کمائی تھی، لوگوں کا بھلا کیا تھا، اور ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ بڑھاپے میں اولاد انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، مگر اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اگر اولاد کے دل میں لالچ آ جائے تو وہی دولت انسان کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے مجھے تسلی دی اور کہا، ابھی دنیا کے سامنے یہی رہے گا کہ عبدالرؤف انتقال کر چکے ہیں، کیونکہ اگر سازش کرنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ زندہ ہیں تو وہ دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ان کی بات مان لی
اور خاموشی سے اسپتال کے ایک الگ حصے میں رہنے لگا، جہاں صرف چند قابل اعتماد لوگ ہی میرے بارے میں جانتے تھے۔ چند دن بعد ڈاکٹر سلیم نے اپنے ایک جاننے والے وکیل کو میرے پاس بلایا، جس کا نام احسان تھا۔ اس نے آ کر میرے سامنے ایسی حقیقت رکھی جس نے میرے دل کے آخری سہارے کو بھی توڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے انتقال کے صرف 24 گھنٹے بعد کامران نے عدالت میں جانشینی کی درخواست دے دی تھی اور ساتھ ہی جائیداد کی منتقلی کا عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ اس نے کئی جعلی دستاویزات بھی جمع کروائی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی تمام اختیار اسے دے دیا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا، بلکہ کئی مہینوں سے ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ احسان نے مزید بتایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے چند پرانے ملازمین کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ سے وفادار تھے۔ آپ کے مرحوم دوست حفیظ صاحب کے بیٹے نے جب کچھ سوال اٹھانے کی کوشش کی تو اسے بھی دھمکیاں دی گئیں۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ ہر خبر میرے دل پر ایک نیا زخم لگا رہی تھی، مگر اسی دوران احسان نے ایک اور بات بتائی جس نے میرے اندر امید کی ایک کرن پیدا کر دی۔ اس نے کہا کہ قانون کے مطابق اگر آپ زندہ ہیں تو تمام جعلی کاروائیاں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت بھی ہونے چاہیے۔ ادھر کامران کی زندگی میں بھی سب کچھ ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ جائیداد کے کاغذات اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ پرانا آبائی گھر گرانا چاہتا تھا تاکہ وہاں ایک کمرشل پلازا بنا سکے۔ اس نے میری مرحوم بیوی کی یادگار چیزیں بھی اسٹور میں پھینک دیں اور میرے کمرے کا فرنیچر بیچنے کی بات کرنے لگا۔ ثنا ہر روز نئے خواب دکھاتی اور کہتی کہ اب ہم شہر کے سب سے طاقتور لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت خاموش ضرور ہوتی ہے، اندھی نہیں ہوتی، اور ہر دھوکے کا ایک دن حساب ضرور ہوتا ہے۔ اسی دوران میرے ایک پرانے ملازم بشیر نے خفیہ طور پر ڈاکٹر سلیم سے رابطہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بتایا کہ صاحب، میں نے کامران صاحب کو کئی بار کہتے سنا ہے کہ 40ویں کے بعد سب کچھ مکمل طور پر ہمارے قبضے میں آ جائے گا، پھر کوئی سوال کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سلیم اور وکیل احسان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں، اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ انہیں 40 دن پورے ہونے دو۔ جس دن وہ سب لوگوں کے سامنے میری یاد میں دعا کر رہے ہوں گے، اسی دن میں خود ان کے سامنے زندہ جا کر کھڑا ہوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے یا خوف، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی سزا عدالت نہیں بلکہ سچ کا اچانک سامنے آ جانا ہوتا ہے، اور اب وہ دن بہت قریب آ چکا تھا۔ آخرکار 40واں دن آ ہی گیا۔ صبح سے میرے گھر میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ قرآن خوانی ہو رہی تھی، رشتہ دار تعزیت کے انداز میں بیٹھے تھے اور کامران ہر آنے والے کے سامنے مصنوعی آنسو بہا کر یہی کہہ رہا تھا کہ میرے والد بہت نیک انسان تھے، ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ثنا بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار میز پر رکھی جائیداد کے کاغذات کی طرف جا رہی تھیں جن پر آخری قانونی کارروائی ہونی تھی۔ وکیل اور چند سرکاری افسر بھی موجود تھے، کیونکہ 40ویں کے بعد کچھ اہم دستاویزات مکمل ہونا تھی۔ سب کچھ ان کے منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ عبدالرؤف ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک ایسا منظر لکھ رکھا تھا جس کا تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا، پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ایک ہی طرف اٹھ گئیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے ایک نحیف مگر باوقار بزرگ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں تک کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون ہے، پھر اچانک ایک عورت کے منہ سے چیخ نکلی، یہ تو عبدالرؤف صاحب ہیں۔ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کامران کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر فرش پر ٹوٹ گیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور ثنا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ دونوں مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی قبر سے نکل کر آیا ہوا انسان ان کے سامنے کھڑا ہو۔
میں خاموشی سے چلتا ہوا کمرے کے درمیان پہنچا اور صرف اتنا کہا، بیٹا تم نے میری فاتحہ بھی پڑھ لی اور میری جائیداد بھی اپنے نام کروا لی، مگر ایک بات بھول گئے تھے کہ اللہ کے فیصلے انسان کی چالوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ لوگوں کی سانسوں کی آواز تک سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنی جیب سے تمام اصلی طبی ریکارڈ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ ڈاکٹر سلیم اور وکیل احسان بھی میرے پیچھے اندر آ گئے۔ ڈاکٹر سلیم نے سب کے سامنے بتایا کہ عبدالرؤف صاحب کبھی فوت نہیں ہوئے تھے، انہیں زندہ حالت میں مردہ زہر کیا گیا تھا تاکہ ان کی جائیداد ہتھیائی جا سکے۔ وکیل احسان نے ایک ایک جعلی دستاویزات سب کے سامنے رکھ دیں اور بتایا کہ کس طرح ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا اور کس طرح جھوٹے بیانات دے کر قانونی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ سرکاری افسر نے فوراً تمام فائلیں اپنے قبضے میں لے لیں اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ کامران کے چہرے سے غرور غائب ہو چکا تھا، وہ کانپتے ہوئے میرے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دیجئے، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ ثنا بھی زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اس وقت ان کے آنسو کسی کے دل کو نرم نہ کر سکے، کیونکہ بعض غلطیاں صرف ایک انسان کو نہیں پورے خاندان کو زخمی کر دیتی ہیں۔ چند ماہ بعد عدالت نے تمام ثبوتوں کی بنیاد پر جعلی دستاویزات منسوخ کر دیں۔ کامران کو دھوکہ دہی اور جہل سازی کے جرم میں سزا سنائی گئی، جبکہ ثنا کو بھی اس سازش میں شریک ہونے پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اپنی زیادہ تر جائیداد ایک فلاحی ٹرسٹ اور یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی اور باقی حصہ قانونی طریقے سے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ دولت صرف اسی اولاد کے لیے نعمت ہوتی ہے جس کے دل میں والدین کی عزت زندہ ہو، ورنہ یہی دولت انسان کو اپنے ہی باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ آج بھی جب میں شام کے وقت اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنے مرحوم بیوی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اولاد کو صرف جائیداد نہیں بلکہ اچھے اخلاق بھی وراثت میں دینا، کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر کردار کی دولت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے یہی سبق سیکھا کہ لالچ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر عزت، محبت اور سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے، اور سچ چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے ایک دن ضرور آتا ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے یا قانون کے حوالے کر دیتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز جذباتی اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔